آپ حضرت عثمان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کے والدین اتنے نیک تھے کہ آپ کی ماں تہجد گزار تھی، آپ کے باپ تہجد گزار تھے۔ ایک سیب کھایا تھا حضرت عثمان کے والد نے، اس کی خدمت میں 12 سال تک خدمت کرتے رہے اس کے بدلے میں۔ اس کے بعد پھر آپ کی ماں سے نکاح کیا۔ مطلب جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک بن جاتی ہے، جب باپ نیک ہوتا ہے اولاد نیک بن جاتا ہے۔ عبادت کرتا ہے، ماں عبادت کرتی ہے، ماں قرآن پڑھتی، باپ قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھے جا رہے تھے، صحراؤں میں قرآن پڑھے جا رہے تھے، دریاؤں کے کنارے پر قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھ کر کے حضرت ام خیر قرآن کی تلاوت کرتی۔ جب ان کا بیٹا لختے جگر دنیا کے اندر آیا، اس باپ کی شکل میں اللہ نے اس کو 18 پاروں کا حافظ قرآن بنا دیا۔ آج تاریخ یہیں تک رہی، یہ بچوں کے یوں ہی مستقبل نہیں بدل جاتے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخیں، کس کس کی پڑھ کر کے دیکھیں گے۔ آپ پڑھیں حضرت غریب نواز کو، غریب نواز کے والد محترم کے پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کے باپ عالم تھے، ماں عالمہ تھی، باپ متقی تھے، ماں متقیہ تھی، باپ عابد تھے، ماں عابدہ تھی، باپ تہجد گزار تھے، ماں تہجد گزار تھی۔ اس کا سیرہ یہ گرا جب باپ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور ماں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتی تھی۔ اس کا سیرہ یہ گرا جب بیٹا ہندوستان کی دھرتی پر آیا، نہ بیٹا کافروں کو مسلمان کر دیا۔ اور اب اپنی ایک دن میں اتنی بچوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لوگوں نے تو آسان سمجھ لیا ہے بچوں کی پرورش کرنا۔ ہوتا کیا ہے، ماں باپ جو ہے وہ انسٹاگرام پر یا فیس بک پر یا وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور بچوں کے ہاتھ میں دے دی۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے کے باپ تھے جس کے حلال کماتے تھے، پہلے کی مائیں تھی اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کرتی تھی۔ وہ سیریل دکھا کے بچوں کی پرورش نہیں کی گئی ہے، انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے اپنے لخت جگروں کو دودھ پلایا ہے۔ اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں پر کنٹرول کرے، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے۔ تم اپنی اولادوں کو سدھار دو ورنہ دنیا انہیں بگاڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج دیکھیں حالات کیا ہے، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی جو غیر مسلموں کے ہاتھ پر ہے۔ سوشل میڈیا کھول کر کے دیکھیں کتنی مسلمان بیٹیاں غیروں کے گھر میں لا رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر بھائی ذمہ دار ہے۔ لیکن حالت یہ ہے یہاں تو نہ پردے کا پتہ ہے، نہ بھائی کو بھائی کی حیا ہے، نہ بیٹی کو باپ کی شرم و حیا ہے، نہ بیٹا بہن کو بھائی کی شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا کا آپ پردے کا خیال رکھیں۔ ان بچیوں کو بکری سے فاطمہ بنا دیں، اپنے بھائیوں کو غلام حسین بنا دیں، اپنے بچوں کو تربیت دے دیں مصطفیٰ کے دین کی۔ یقین جانیں کہ بیٹیاں تو تمہاری ہوں گی لیکن کنیز حضرت فاطمہ کی۔ پھر ان کی کوکھوں سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان کی گود میں جو بچے آئیں گے، وہ کوئی ڈانسر نہیں بنیں گے، وہ کوئی بےہودہ سیریل دیکھنے والے نہیں بنیں گے، وہ اولادیں تمہاری ہی ہوں گی، غلام مصطفیٰ کی بن جائے گا۔ بات ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اولادیں تمہاری ہی ہوں گی لیکن غلام مصطفیٰ کی بن جائے گی۔ اس لیے بس بات کو ختم کر رہا ہوں، گھروں کے ماحولوں کو پاکیزہ کریں، بالخصوص بچیوں کے ٹائم پر شادی کریں، وقت ہو جائے بچی جوان ہو جائے شادی کریں، اور بالخصوص بچیوں کا پردے کی نہیں بالخصوص خیال رکھیں۔ یہ جو بےہودہ لوگ سیریلوں پر بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں کہ وہ پردے کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور کچھ ناقص العقل بچیاں ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ آپ ہرگز کسی کے پھندے میں نہ پڑے۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان بیٹیوں کے لیے پردہ کوئی قید خانہ نہیں ہے بلکہ وہ مقدس چیز ہے۔ عورتوں کو تو اللہ کے پیغمبر نے وہ عزت عطا فرمانی ہے کہ بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور جب ماں ہوتی ہے تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں پر کنٹرول کریں، پردے کا حکم دے۔ دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ ہوتی ہے، بھائیوں کی بھی نگاہوں کی غیرت مر جاتی ہے۔ سگا بھائی کھڑا ہے، سگا باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، وہیں پر بہن سچ کر کے کھڑی ہے، وہیں پر ماں سچ کر کے کھڑی ہے۔ اس چیز سے توبہ کریں۔ یقین جانیں پردہ کرنا فرض ہے تو فرض ہے۔ تم بھی مردوں کے لیے حکم آیا کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلے، اور اگر ان واقعی ان اولیاء اکرام سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے سینوں کی ان کی محبتیں اپنے سینوں میں داخل کر لیں اور اپنی اولادوں کو یہی سکھائیں جو اعلیٰ حضرت کہہ کر کے گئے۔ رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔